السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میں تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں ایک بہت زبردست چھوٹا سا افسانہ ناول لے کر آئی ہوں جسے لکھا ہے شادیہ الطاف ہاشمی نے، اور اس کا نام ہے تخت۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں صبح سے تیاری میں لگی ہوئی تھی، ایک ایک چیز سنبھال رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا چھوٹ جائے کیا پتہ۔ جاؤ بیٹا، اللہ خیریت سے لے جائے تمہیں۔ اماں نے سر پر ہاتھ رکھ کر سب کو دعا دے کر رخصت کیا تھا۔ مینا بچوں کے ساتھ آج اپنی بڑی بہن شینا سے ملنے اسلام آباد جا رہی تھی۔ ایک طرف تو بڑا شہر اور اس کی رونقیں دل کھینچتی تھی، تو دوسری طرف یہ خیال بھی دامن گیر تھا، اگر وہ اچھی نہ لگی پھر شینا کا سسرال کافی امیر تھا۔ سستے سے تو کپڑے ہیں میرے، بار بار دل میں خیال آتا۔ ابا نے جب شینا کا رشتہ آیا تب ہی بس رسمی سا سوچنے کا وقت مانگا اور ہاں کر دی۔ شینا بھی دل سے راضی تھی، آج وہ فیصلہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، کہیں ایک خاندان والے تو جل کر کوئلہ بھی ہو گئے تھے، مگر کیا کریں، اپنوں میں یہی تو خرابی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کو خوش ہوتے دیکھ نہیں سکتے۔ ان کی پرواہ ہی نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ اس کے دوسرا بیٹا ہوا تھا، پہلے بھی اصفہان کے کوئی کم لاٹ تو نہ اٹھائے گئے تھے۔ اب ارمان کی دفعہ تو شینا نے گرینڈ فنکشن رکھا تھا اور اس سے بھی ہفتہ پہلے آنے کا کہہ دیا تھا۔ مینا کے پاس اس کے جمع شدہ 4,000 روپے کام آئے۔ وہ سفر پر روانہ ہو رہی تھی، ایاز اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ ایاز مینا کا پھپھو زاد تھا۔ ابو نے شروع سے ہی ایاز سے منسوب کر رکھا تھا۔ بچپن کا دیکھا بالا ساتھ کھیلتا کودتا ایاز، اسے نیا پن محسوس ہی نہ ہوا تھا۔ پھر وہ ایاز سے شادی کے بعد وہی عام سی زندگی پھر سے جینے لگی تھی جیسی اس کی ماں نے جی تھی، جیسے ساری عورتیں جیتی ہیں۔ دال روٹی تو چولہا اور تیل، یہی تو ہے زندگی۔ پھر پھوپھی بہت اچھی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کا جی اکتا جاتا، ذرا ذرا سی چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے، کبھی نہیں اکثر ہی دل مارنا پڑتا ہے، اور ان کی محبتیں ہی ختم نہیں ہوتی، دعاؤں کے ڈھیر لگا دیتی ہیں۔ کیا بدلا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں۔ شینا نے بہترین کھانے بنوا رکھے تھے، مینا تمہاری پسند کی ساری ڈشز بنوائی ہیں، پھر بھی اگر کچھ کھانے کو جی چاہے تو بتا دینا، اتنا سارا کچھ کھا کر بھی بتانے کی ضرورت کافی رہتی ہے۔ شینا بہت مہربان تھی، مگر اس کا دل مہربان نہیں تھا، بے بات رک سا جاتا۔ شینا نے اتنی ڈھیر ساری پیاز سلاد وغیرہ کے لیے کٹوائی ہوئی تھی، تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی کبھی نہ آئے ہوں گے۔ میرا تو پیاز کاٹ کاٹ کر آنسوؤں سے برا حال ہو جاتا، اس نے سوچا۔ بہرحال کھانا بہت پرتکلف اور مزیدار تھا۔ اس کے چاروں بچوں نے بھی کافی شوق سے کھانا کھایا تھا۔ اب اے سی روم میں وہ پانچوں آرام کر رہے تھے، مگر مینا بے آرام ہی رہی۔ ایاز اگر ہمیں بھی اے سی لگوا دیتا، ایک ہی کمرے میں کیوں نہ ہوتا، پھوپھی اماں بھی آرام سے سوتیں اور ہمیں بھی چند پل سکھ نصیب ہوتا، مگر ایاز تو میری کبھی کسی بات کو مان لیتا گناہ سمجھتا ہے۔ جیسے اللہ مالک ہے، ہماری تو جیسے ہی گزرتی تھی گزر گئی، مگر خدیجہ مدیحہ کو امیر گھروں میں بیاہ ہوں گی، راج کریں گی میری بیٹیاں اپنی خالہ شینا کی طرح۔ ارحم اور اسد تو چلو لڑکے ہیں، اپنا مستقبل خود بنا لیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں شینا کہاں رہ گئی تھی۔ رات گئے جب اس کی واپسی ہوئی تب جلدی سونے والی مینا خوابوں کے سفر پر نکلی ہوئی تھی۔ شینا چپ چاپ لوٹ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت صبح تھی کہ مینا اور بچوں کا اٹھنے کو دل ہی نہ چاہتا تھا۔ شینا سیدھی ادھر ہی آئی تھی۔ مزے ہیں بھائی تمہارے، وہی بچپن والی نیند ہے تمہاری تو۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ابھی مزے ہمارے ہیں، مینا نے دل میں کہا۔ میری ساس اٹھ گئی ہیں اور ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ دیر بالکل نہ کرو، جلدی سے آ جاؤ بس۔ ابھی آ رہی ہوں آپی، رات سفر کی وجہ سے تھک بھی گئے، بہت گئے۔ چائے تو بنائی ہوگی، وہ موئی کافی نہ پلوا دینا، مجھے نہیں اچھی لگتی۔ تم اٹھو تو صحیح، چائے ہی پلواؤں گی تمہیں، اور بچوں تم بھی آ جاؤ، اس نے دلار سے مریم فریحہ کو پکارا تھا۔ شینا، ارحم اور اسد نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ خالہ کتنی اچھی ہیں، ناشتہ بھی لاجواب تھا، کتنے سارے لوازمات سے بڑی ٹیبل تھی، چاہو تو کیک رسک لے لو، پیسٹری کھاؤ یا پھر کھیر، وہ بھی مٹی کے پیالوں میں، چاندی کے ورق لگے ہوئے تھے ان پر، یہ شاید بازار سے منگوایا ہوگا۔ اس نے پوچھا، نہیں بس کھا لیا، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جن کے نام سے بھی وہ واقف نہ تھے۔ شینا کی ساس سدرا بیگم جلد ہی ناشتہ کر کے اٹھ گئیں، ادریس بھائی البتہ چائے پیتے رہے۔ شینا ساس کے کمرے میں ان کی چائے لے گئی تھی۔ ادریس بھائی کے جانے کے بعد فریحہ اور مدیحہ نے اصفہان کو اٹھا لیا تھا۔ اسد ننھے ارمان کے پاس بیٹھا تھا، ارمان چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر سب کو دیکھ رہا تھا۔
میں ہوں تمہاری مینا خالہ۔ مینا نے ارمان کو اپنا تعارف کروایا تو شینا سمیت سب ہنسنے لگے تھے۔ اب بندہ تعارف بھی نہ کروائے۔ میں نے تو 4,000 میں بچوں سمیت شاپنگ کی ہے۔ وہ سوچ سوچ کے اسے ایاز پر غصہ آنے لگا تھا۔ شینا نے کوئی 50,000 والا تو جوڑا پہن رکھا تھا۔ جب شامیانے سجائے گئے، لائٹیں لگیں اور پھر آخر میں بہت وسیع اور اسٹیج بنایا گیا، اس کی سجدت دیکھنے لائق تھی۔ اتنی ڈھیر ساری روشنی کی آنکھیں ہی چندے آ جائیں۔ اور جب شینا اپنے بیٹے ارمان کو لے کر بڑے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی، تب مینا کو اپنے بچوں کا اس طرح استقبال نہ کرنے کا غم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ اتنے سارے گفٹس ارمان کو ملے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے تحفوں کا طوفان آیا ہو اور سارے درختوں کے پتے ادھر ہی اکٹھے ہو گئے ہوں۔ بہت بڑا ڈھیر تھا جو شینا کے سامنے پڑا تھا۔ ابھی اور لوگ دے رہے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ مینا نے ارمان کو اٹھایا، پھر شینا نے سارے تحائف اٹھوا کر اپنے کمرے میں رکھوائے۔ اس کا بے شک قیمت لہنگا اس پر بے انتہا سج رہا تھا اور ادریس بھائی بھی بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ سدرا بیگم نے بہو کو سونے کا سیٹ دیا تھا، نندیں بھی قیمتی تحفے لے کر آئی تھیں۔ شینا آپی کی قسمت تو واقعی بہت شاندار ہے، اس نے بھی بھانجے کو 5,000 والا ٹوائے سیٹ دیا تھا جو شینا نے سب تحفوں کے اوپر بڑے ناز سے سجا کر رکھا ہوا تھا۔ میری بہن لائی ہے، اس سے سب کھلونے برکت حاصل کریں گے، اس لیے اوپر رکھا ہے۔ اچھا مینا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ بلکہ ابھی کیا، مجھے کافی دیر ہو جائے گی، تم میرا انتظار کرنا۔ بچوں کو سلانا ہے تو سلا آؤ۔ وہ بچوں کو سلانے اسی کمرے میں چلی گئی تھی جہاں ان کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ رات کے 11:30 ہو رہے تھے۔ وہ بھاری بھیڑ کے ساتھ واپس شینا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ شینا سدرا بیگم کے کمرے میں تھی۔ اس وقت پتہ نہیں کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے۔ دستک دینے کے لیے رک گئی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ شینا اپنے ہاتھ پر ذرا سی کریم نکال جو سدرا بیگم کے تلوؤں پر مل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں کبھی بند ہوتی کبھی کھل جاتی۔ ادریس بھائی رات لاہور نکل گئے تھے، دفتر کا کوئی کام تھا۔ وہ شینا کے کمرے میں آ کر خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی سو گئی تھی۔ شینا نہ جانے کب لوٹی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح تھک چکے تھے۔ میری بہن کا ہی خیال کر لیتی کہ مجھے اس کے پاس بھی بیٹھنا تھا، میری قسمت ہی خراب ہے، شینا نے سوچا تھا۔ وہ بھی پاس ہی لیٹ کر بے خبر سو گئی تھی۔ صبح دونوں کی اکٹھے آنکھ کھلی تھی۔ رات کب آئیں؟ وہ آنکھیں مسل کر پوچھ رہی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ مینا جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ ارے یار، ڈیوٹیاں ہی ختم نہیں ہوتی، روز رات کو پیر دباتی ہوں، پھر مالش کر کے سونے آتی ہوں۔ جب تک وہ سو نہ جائے میں سو نہیں سکتی۔ اس عورت کے کام قیامت تک ختم نہیں ہونے، ایک پل جو سکون سے گزارنے دیا ہو کبھی۔ اور ادریس ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ ان کے کپڑے میں پریس کرتی ہوں، بلکہ وہ کرواتی ہی مجھ سے ہیں۔ دیکھو میری اسکن کتنی رف ہو رہی ہے اور ان کا چہرہ چمک رہا ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا، ان کے اور بھی بڑے بے درد چونچلے ہیں۔ دوسرے کے سکون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان لوگوں کو۔ شینا بری طرح تھک چکی تھی۔ اچھا میں نماز پڑھ لوں۔ مینا جلدی سے واش روم گھس گئی۔ پیچھے شینا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا سینس ہے تمہیں مہمانوں کے سامنے آنے کی؟ بندہ تھینک یو تو بول دیتا ہے، محترمہ کو اتنی بھی تمیز نہیں۔ ایک تو اول جلول حلیہ ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے بہنوں کے سامنے۔ کل سے شینا نے جتنی نندوں کی خاطرداری کی تھی، مینا تو سوچ کے تھک گئی تھی۔ اور اب ادریس بھائی مینا کا خیال کیے بغیر شینا پر برسے تھے۔ مینا سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنے سارے تحفے لیے تھے تو ان کا ظالم تاوان بھی تو بھرنا تھا۔ چمکیلے ہیروں کے پیچھے دنیا بڑی مکروہ تھی۔ شینا کے پاس فرصت ہی نہ تھی کہ جی بھر کے خوش ہو کے بولے۔ وہ بجھ کر کھڑی تھی، ایسے ہی مٹی کے چراغوں میں تیل نہ رہے۔ تم اچھی رہی مینا، اپنی زندگی جی رہی ہو، میں نے تو جینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میری زندگی سدرا بیگم اور ادریس جو جی لیتے ہیں۔ دیکھو پسِ پردہ نہ ہو کہیں صیاد، دیکھو جس سمت سے غبار اٹھا ہے۔ آج جب مینا اپنے شہر ملتان لوٹی تب شام ہو چکی تھی۔ اس کے گھسے پٹے خیالات کی بھی یہ شام ہی تھی۔ خود ترسی کا سورج غروب ہو گیا تھا، کبھی دوبارہ طلوع نہ ہونے کے لیے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے، آزادی سے بھری۔ مینا بیٹا، بھنڈی گوشت بنا رکھا ہے اور روٹیاں بھی ابھی گرم ہیں، تم لوگ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لے کے آتی ہوں۔ وہ محبت سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے دن ہوئے اپنے چاند ستاروں کو نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھو کتنی روشنی بھر گئی آنگن میں۔ پھوپھی اماں تو سالن روٹی بھی بنا لیتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، سوکھی روٹیاں بھی بیچ کر سرف کی تھیلی خرید کر اپنے ساتھ ساتھ اس کا جوڑا بھی دھو لیتی ہیں۔ سرے شام اپنے کمرے میں لیٹ کر سوتی بن جاتی ہیں تاکہ وہ اور ایاز ڈسٹرب نہ ہوں، مگر وہ مینا ہی تھی جس نے اتنے سارے
سکھوں کی قدر ہی نہ جانی۔ سکھ تو میرے ارد گرد ہی تھے، بس میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ مینا نے سوچا اور اگلے مہینے کی لسٹ بنانے ایاز کے پاس آ بیٹھی۔ وہ تو اپنے شوہر کو بھی پسند تھی، اس نے تو کبھی مینا کی برائیاں ڈھونڈ کر اس کے سامنے نہیں رکھیں۔ مینا آج حقیقت میں خوش تھی، اس کی آنکھیں اجالے کی راہ دیکھ چکی تھیں۔ اماں اور بچے سو گئے، وہ بھی بے حد تھک چکی، اپنے لا یعنی سوچوں کی وجہ سے۔ ارے میری پیاری مینا، یہ جو لوگ تخت پر چڑھ بیٹھتے ہیں، غور سے دیکھنا، تختہ بھی انہی کے قدموں تلے دھرا رہتا ہے، پتہ نہیں کب کھنچ جائے۔ بڑے بڑے سکھوں کے پیچھے بڑے بڑے غم منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا سکھ کے لیے نہیں بنائی، بلکہ امتحان کے لیے بنائی ہے، کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ چمکتے چاند نے مینا کو سوتے دیکھا تو مسکرا کر بدنیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ تخت کا خواب اپنی حقیقت پہچان چکا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور